اجمیر شریف میں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب تشریف لائے تو اس وقت یہ شہر ہندو راجہ پرتھوی راج چوہان کے قبضے میں تھا۔ اجمیر کے ارد گرد بڑی رونق تھی، لیکن ساتھ ہی اہنکار اور طاقت کا گھمنڈ بھی لوگوں میں بہت زیادہ تھا۔ اجمیر میں ایک بہت مشہور اور بڑا تالاب تھا جسے آنا ساگر تالاب کہا جاتا ہے۔ اسے راجہ ارنو راج چوہان پرتھوی راج کے پرکھوں میں سے ایک نے بنوایا تھا۔ اس تالاب کا پانی پورے شہر اور آس پاس کے کھیتوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ جب خواجہ غریب نواز اجمیر پہنچے تو آپ کے ساتھ کافی تعداد میں مرید یعنی چیلوں کی بھیڑ تھی۔ تپتی گرمی میں سبھی کو پانی کی سخت ضرورت ہوئی۔ آپ نے اپنے ایک خدمت گزار کو حکم دیا، جاؤ آنا ساگر تالاب سے پانی لے آؤ۔ وہ خدمت گزار پانی بھرنے پہنچا، مگر وہاں تالاب پر پہرے دار موجود تھے۔ انہوں نے سختی سے کہا، یہ تالاب صرف اجمیر کے راجپوتوں اور شہر کے لوگوں کے لیے ہے، باہر سے آئے فقیروں اور مسافروں کو یہاں سے پانی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ جب خدمت گزار نے یہ بات خواجہ غریب نواز کو بتائی تو آپ نے مسکرا کر فرمایا، اللہ کا دیا ہوا پانی اگر بندہ روکنا چاہے تو پھر اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ آپ نے اپنی چھوٹی سی لوٹے یعنی برتن کو تالاب کی طرف پھینکا اور اللہ سے دعا کی۔ چند لمحوں میں پورا آنا ساگر تالاب سوکھ گیا اور سارا پانی اس چھوٹے سے برتن میں آ گیا۔ اجمیر کے لوگ یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ تالاب کے کنارے کھڑے سینکڑوں لوگ گواہ تھے کہ جس تالاب سے ایک لوٹا پانی تک باہر والوں کو نہیں دیا جاتا تھا، وہ پورا تالاب ایک فقیر کے چھوٹے سے برتن میں سما گیا۔ تالاب سوکھ جانے سے پورے اجمیر میں کھلبلی مچ گئی۔ کھیت، باغات اور لوگوں کی پیاس سب داؤں پر لگ گئی۔ لوگ دوڑتے ہوئے راجہ پرتھوی راج چوہان کے پاس پہنچے اور کہا، کوئی عجیب و غریب فقیر شہر آیا ہے، اس نے دعا کی اور آنا ساگر تالاب کا سارا پانی کھینچ لیا۔ اب پورے شہر پر سوکے کا خطرہ ہے۔ راجہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے امیروں عمرہ کو حکم دیا کہ جا کر اس فقیر کو پکڑ لاؤ، مگر جب اس کے لوگ خواجہ غریب نواز کے پاس پہنچے تو ان کی آنکھیں جھک گئیں۔ ان کے چہرے سے نور اور ان کی کرامات نے سب کو بے بس کر دیا۔ شہر کے بزرگ اور لوگ خواجہ غریب نواز کے پاس آئے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ انہوں نے کہا، حضور، ہم سے بڑی غلطی ہوئی۔ اللہ کے اس نعمت یعنی پانی کو ہم نے اپنے گھمنڈ اور طاقت میں روک رکھا تھا۔ آپ رحم کریں اور پانی واپس کر دیں۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، پانی کسی انسان کی ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے، اسے روکنا گناہ ہے۔ پھر آپ نے دعا کی اور وہ چھوٹا سا لوٹا تالاب میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا آنا ساگر تالاب دوبارہ بھر گیا۔ اس کرامات سے اجمیر کے لوگ گہری سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک غریب فقیر جس کے پاس نہ کوئی سینا ہے نہ طاقت، وہ اللہ کی مدد سے کتنی بڑی کرامات دکھاتا ہے۔ کئی لوگ وہیں پر آپ کے مرید ہو گئے اور اسلام کی تعلیمات کو اپنانے لگے۔ دھیرے دھیرے اجمیر کی دھرتی پر انسانیت، محبت اور برابری کا پیغام پھیل گیا۔ پانی اور نعمتیں اللہ کی ہیں، انہیں روکنے یا چھیننے کا حق کسی انسان کو نہیں۔ گھمنڈ اور طاقت ہمیشہ نہیں چلتی، بلکہ اللہ کے نیک بندوں کی دعا اور کرامات سب پر بھاری پڑتی ہے۔ خواجہ غریب نواز کا مشن صرف محبت اور انصاف پھیلانا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ خواجہ غریب نواز جب اجمیر شریف پہنچے تو وہاں پر راجپوت راجہ پرتھوی راج کی حکومت تھی۔ راجہ کے پنڈت اور یوگی خواجہ صاحب کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور کرامات دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ایک دن ان لوگوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو شرمندہ کرنے کی چال چلی۔ انہیں پتا تھا کہ خواجہ صاحب رات میں عبادت کرتے ہیں اور چراغ جلاتے ہیں۔ انہوں نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی تیل خواجہ صاحب کو نہ بیچے۔ ان کا مقصد تھا کہ جب چراغ نہیں جلیں گے تو خواجہ صاحب عبادت نہیں کر پائیں گے اور لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے۔ رات کا وقت آیا، خواجہ صاحب عبادت کے لیے تیار ہوئے۔ خدمتگار نے آ کر عرض کیا، حضور، آج بازار سے ایک قطرہ بھی تیل نہیں ملا، سب نے دینے سے انکار کر دیا۔ خواجہ صاحب مسکرائے اور فرمایا، گھبراؤ مت، پانی لے آؤ۔ خدمتگار حیران تو ہوا مگر حکم کی تعمیل میں پانی لے آیا۔ خواجہ صاحب نے بسم اللہ پڑھی، دعا کی اور فرمایا، اب اسے چراغوں میں بھر دو۔ جیسے ہی پانی ڈالا گیا اور باتی کو جلایا گیا، سارے چراغ ایسے چمک اٹھے جیسے ان میں شدھ کیل ڈلا ہو۔ پوری رات پانی سے بھرے چراغ جلتے رہے
اور عبادت کا سلسلہ چلتا رہا۔ پنڈت اور یوگی جب یہ منظر دیکھنے آئے تو دنگ رہ گئے۔ انہوں نے آپس میں کہا، یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کے سچے ولی کی کرامات ہے۔ ان کی ساری چال ناکام ہو گئی اور لوگ اور بھی زیادہ خواجہ صاحب سے محبت کرنے لگے۔ کئی لوگوں نے وہیں اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی مدد ایسے طریقوں سے کرتا ہے